اب ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز 2.8 کو اور جس کا کوشچن ہے کوشچن نمبر 2. دا آپریشن ایڈیشن ایز پرفارمڈ آن دا سیٹ 0 1 2 3 is shown in the adjoining table. Show that the set is an abelian group. اب غور کریں, اس نے ہمیں یہ بتائی تین چیزیں ہیں اس کوشچن میں. جب بھی ہم نے کوشچن دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں گیون ہے اور کیا ہمیں نکالنا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو گیون اس میں کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپریشن ایڈیشن کا اپلائی ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سیٹ یہ والا ہے 0 1 2 3 اور اسی طرح اس کو ورٹیکل میں بھی لکھا ہوا ہے 0 1 2 3. تو غور کریں, دو چیزیں یہ ہیں. تیسری چیز وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ سیٹ جو ہے یہ ایبیلین گروپ ہے یا نہیں, یہ ہم نے بتانا ہے. تو ایبیلین گروپ بتانے کے لیے ہمیں کس طرح پتا لگے گا کہ یہ ایبیلین گروپ ہے کہ نہیں. ہم کریں گے کیا, ہمیں پتا ہے کہ جو ایبیلین گروپ تھا ہم نے اس کے لیے ایک چیز اسٹڈی کی تھی کہ ایبیلین گروپ کب سیٹسفائی کرتا ہے, جب اس کی چار کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل ہو جائیں. پہلی کنڈیشن کیا تھی, پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس کلوئر پراپرٹی ہولڈ کرنی چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ اس میں ایسوسیٹیو پراپرٹی بھی ایگزسٹ کرنی چاہیے اس سیٹ کے لیے. تیسرے میں یہ آ جاتا تھا آئیڈینٹی ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے اس کے لیے تاکہ وہ ایبیلین گروپ کا پارٹ بن جائے. اور چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن تھی ایبیلین گروپ کے لیے وہ یہ تھی کہ اس کا انورس ایگزسٹ کرنا چاہیے. تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا, اور اگر یہ چاروں اس میں سیٹسفائی کر گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ کیا ہے, ایبیلین گروپ ہے. تو اب ہم چیک کرتے ہیں باری باری چاروں پراپرٹیز. سب سے پہلے یہ کلوئر. کلوئر کا مطلب یہ ہے, غور کریں ہم اس کو کیسے ریڈ کریں گے اس ٹیبل کو, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم اس کو کریں گے 0 + 0. غور کریں 0 + 0. اسی طرح 0 + 1 یہ بھی ہم نے لکھ لیا. پھر 0 + 2 اس طرح آ جائے گا اور 0 + 3. تو یہاں تک ہم چیک کر لیتے ہیں کیا اس میں کلوئر پراپرٹی کرتی ہے یا نہیں. تو 0 + 0 یہ کیا آ رہا تھا 0. اسی طرح 0 + 1 یہ بھی آ رہا تھا 1. 0 + 2 یہ آ رہا تھا 2. 0 + 3 یہ آ رہا تھا 3. تو غور کریں کہ ہمارے پاس جو نمبر ہم ایڈ کر رہے ہیں سب دفعہ وہ کیا ہے 0, اور جس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے 0 1 2 3. ریزلٹنٹ کیا آ رہا ہے وہ بھی 0 1 2 3. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز تھی یہی واپس آ گئی. تو 0 ایڈ کرنے سے اس کا آنسر وہی رہے گا, چاہے ہم لیفٹ پر 0 ایڈ کر لیں چاہے رائٹ پر. تو کلوئر پراپرٹی یہی تھی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نمبر ایڈ کریں اور وہ پھر بھی ہولڈ کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ 0 ایڈ کرنے سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, لہذا کلوئر پراپرٹی تو اس میں ایگزسٹ کر گئی, یہ ہم نے دیکھ لی. دوسرا کیا ہے ایسوسیٹیو. ہمیں پتا ہے کہ ایسوسیٹیو کے لیے جو کنڈیشن ہم نے دیکھی تھی وہ اس طرح سے ہوتی ہے A + B + C = A + B + C. یہ ہوتی ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی. تو غور کریں اس میں یہ سب ایڈیشن ہو رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے ایڈیشن کے کیس میں ہمیشہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں بریکٹ کی پوزیشن صرف چینج ہو رہی ہے, آنسر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئیڈینٹی ایلیمنٹ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جس کو ایڈ کرنے سے ہمیں کوئی کوشچن پر فرق نہیں پڑتا, وہ ہے 0. تو اس کیس میں 0 آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہوگا. اور انورس, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انورس کی آتی ہے ایبیلین گروپ کے لیے. تو انورس کس طرح نکالیں گے, غور کریں یہ آئے گا ہمارے پاس یہ 0 ہے یہ 0 ہے یا یہ 0 ہے اور اس کے ساتھ ہم کوئی بھی نمبر ایڈ کر سکتے ہیں, یعنی 0 + 0 0 + 1 پھر 0 + 2 پھر 0 + 3. تو غور کریں ہم 0 کا انورس اگر نکالنا چاہیں, پھر ہم 1 کا انورس نکالنا چاہیں, پھر 2 کا, پھر 3 کا, ان سب کا انورس ہمیں بتانا ہے. غور کریں 0 کا انورس کس طرح نکلے گا, ہم نے 0 والا جو رو ہے اس رو میں یہ دیکھنا ہے کہ اس 0 کے سامنے 0 کہاں آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے یہاں پر. اس کے کورسپونڈنگ جون سی بھی ویلیو ہوگی وہ انورس ہوگا اس کا. تو 0 کا انورس آ گیا 0. اب 1 کے سامنے 0 کہاں آ رہا ہے, یہاں پر. تو 1 کا انورس کیا ہے پھر 3, یہ بھی ہم نے لکھ لیا. 2 کے سامنے 0 کہاں آ رہا ہے یہ, تو 2 کا انورس آ گیا 2. اسی طرح 3 کے سامنے 0 آ رہا ہے یہاں پر, تو یہ 1. اس کا مطلب ہے ان سب کا انورس ایگزسٹ کر رہا ہے, اور وہ جو انورس ہے بیسیکلی وہ سیٹ کے اندر ویلیوز موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انورس بھی اس میں سیٹسفائی, اس کی ویلیو جو آ رہی ہے وہ بھی سیٹسفائی کرتی ہے اوریجنل سیٹ کی ویلیوز کو. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ سیٹ کیا ہے, ایبیلین گروپ.
تو اس طرح ہم نے اس کو آرام سے چیک کر لینا ہے کہ اس میں چاروں پراپرٹیز اگر ہولڈ کر گئی تو وہ ہوگا, اگر نہیں کریں گی یا ایک بھی نہ کرے تو تب بھی وہ ابیلین گروپ نہیں ہوگا. اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا ایک اور کوسچن ہم دیکھ لیتے ہیں, کوسچن نمبر 5. اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ شو دیٹ دا سیٹ 1 اومیگا اومیگا اسکوئر وین اومیگا کیوب از اکول ٹو 1 از این ابیلین گروپ ود ریسپیکٹ ٹو آرڈینری ملٹیپلیکیشن. اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے کیا یہ آرڈینری ملٹیپلیکیشن کے ساتھ ابیلین گروپ ہے یا نہیں. تو وہ چیک کرنے کے لیے دوبارہ ہم وہی چیز جو ہم نے پہلے ایڈیشن کے لیے کی تھی, اس میں ہم کیا کریں گے, ہم اس کا ٹیبل بنا لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ٹیبل نہیں گیون. تو ہم سب سے پہلے ٹیبل بنا لیتے ہیں. پراپرٹی ہے ملٹیپلیکیشن کی, اس کے اوپر اس طرح ایک سرکل ہم نے کر لیا. یہ پراپرٹی کو شو کرنے کا, یہ ملٹیپلیکیشن کی پراپرٹی کو شو کرتا ہے اس طرح کا سمبل. اب غور کریں, یہ تھا 1 اومیگا اور اومیگا اسکوئر. سیٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے ہم نے ان کو یہاں پر لکھ لینا ہے. تو یہ لکھنے کے بعد ہم نے اس کی لائنس لگا لینی اس طرح. اس کے بعد یہاں پر 1 پھر اومیگا اسکوئر. تو غور کریں ہم نے یہی چیز یہاں پر بھی لکھ دی اور اس کو ہم اس طرح سے اس کا ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں. اب ہم نے اس کی ویلیوز بتانی ہے. تو ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے ہمیں چیک کرنا ہے. غور کریں 1 ملٹیپلائی بائی 1 یہ ہوتا ہے 1. 1 ملٹیپلائی بائی اومیگا یہ ہو گیا اومیگا. 1 ملٹیپلائی بائی اومیگا اسکوئر یہ آئے گا اومیگا اسکوئر. پھر اومیگا انٹو 1 اومیگا, اومیگا انٹو اومیگا اومیگا اسکوئر, اومیگا انٹو اومیگا اسکوئر اومیگا کیوب. اور ہمیں پتا ہے کہ اومیگا کیوب 1 کے برابر ہے, وہ ہمیں یہ گیون ہے. اس کے بعد اومیگا اسکوئر انٹو 1 اومیگا اسکوئر, اومیگا اسکوئر انٹو اومیگا, یہ بھی اومیگا کیوب لیکن ہم اومیگا کیوب نہیں لکھتے, ہم 1 لکھیں گے. اس کے بعد اومیگا اسکوئر انٹو اومیگا اسکوئر یہ آتا ہے اومیگا 4. اومیگا 4 ہمیں پتا ہے کہ اس کے برابر ہے اومیگا کیوب ڈاٹ اومیگا, اور اومیگا کیوب 1 کے برابر تھا. تو 1 ڈاٹ اومیگا, اس سے کیا ملے گا اومیگا, کیونکہ 1 انٹو اومیگا اومیگا آ جائے گا. اب غور کریں اس ٹیبل میں صرف اومیگا لکھا ہوا ہے. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ابیلین گروپ ہے یا نہیں. ابیلین گروپ کے لیے پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ کلوئر پراپرٹی اس میں ایگزسٹ کرنی چاہیے. دوسری تھی کہ ایسوسیٹو پراپرٹی بھی ایگزسٹ کرنی چاہیے. تیسری یہ تھی کہ اس میں اس کا آئیڈینٹی ایلیمنٹ بھی آنا چاہیے, کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہونا چاہیے. اور فورتھ یہ ہے کہ اس کا انورس بھی ایگزسٹ کرے. تو ہم چیک کر لیتے ہیں. کلوئر پراپرٹی ہمیں پتا ہے کہ 1 انٹو 1 ہو, چاہے 1 انٹو اومیگا ہو, چاہے 1 انٹو اومیگا اسکوئر ہو. تو ہوگا کیا کہ یہ ہمارے پاس, غور کریں اس میں ہم نے 1 لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہے. اگر ہم اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی 1 کو لکھ لیں تو تب بھی ان سب کا آنسر 1 ہی آئے گا. ان دونوں کا آنسر اومیگا آ جائے گا اور ان دونوں کا آنسر اومیگا اسکوئر. اس کا مطلب ہے کہ اس میں 1 کلوئر پراپرٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے 1 کی وجہ سے. ایسوسیٹو پراپرٹی بھی ملٹیپلیکیشن میں ہمیں پتا ہے کہ وہ اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں, ادروائز ایسوسیٹو پراپرٹی بھی ایگزسٹ کرے گی. آئیڈینٹی ایلیمنٹ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب غور کریں وہ کون سا نمبر ہے جس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آنسر پر فرق نہیں پڑ رہا, وہ ہے 1. جبکہ پچھلا کوسچن جو تھا اس میں 0 تھا, اور ایڈیشن کے کیس میں 0 ہوتا ہے جبکہ ملٹیپلیکیشن کے کیس میں 1 ہوتا ہے. اس کے بعد آئے گا انورس. تو انورس ہم کیسے نکالیں گے؟ پہلے ہم نے انورس نکالا تھا جب آئیڈینٹی ایلیمنٹ 0 تھا, تب انورس تھا 0 اور اس کے مطابق ہم نے چیک کیا تھا. اب ہم انورس چیک کریں گے 1 کے مطابق, یعنی اس ٹیبل میں 1 کہاں پر آ رہا ہے. تو ہم نے انورس 1 کا چیک کرنا ہے, اومیگا کا چیک کرنا ہے اور اومیگا اسکوئر کا چیک کرنا ہے. تو 1 کا انورس کیا ہوگا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. غور کریں اب 1 کے سامنے 1 کس جگہ پہ آ رہا ہے, یہاں پر. تو اس کے 1 کے سامنے یہ 1 ہے, اس کا مطلب ہے 1 کا انورس ہو گیا 1. اومیگا کا انورس 1 کہاں آ رہا ہے, یہاں پر, یہ والا بلاک. اب اس کے سامنے یہ والا, اس کا مطلب ہے اومیگا اسکوئر کا, یہ اومیگا ہے تو اومیگا کا انورس ہو گیا اومیگا اسکوئر, اور اومیگا اسکوئر کا 1 کہاں پر آ رہا ہے, یہاں پر. تو اومیگا اسکوئر کا انورس ہوگا اومیگا, وہ ہم نے یہاں لکھ لیا. اب غور کریں ہم نے انورس اس کیس کے لیے بھی نکال لیا. تو امپورٹنٹ چیز صرف یہ ہے کہ ہم نے آئیڈینٹی ایلیمنٹ دیکھ لینا ہے 0 ہے یا 1. اگر 1 ہوگا تو 1 کے لحاظ سے انورس نکلے گا, اگر 0 ہوگا تو 0 کے لحاظ سے. تو اس طرح اس کے کچھ ریمیننگ کوسچنز بھی ہیں جو بالکل سملرلی اسی طرح سے ہوں گے. ان کوسچنز کو آپ نے خود سالو کرنا ہے. یہاں تک ایکسرسائز 2.8 کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ چیپٹر نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا. تھینک یو ویری مچ.